وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 34ویں لیکچر میں آج ہم شریک ہیں۔ حسب معمول آئیے آج کی تجوید کا سبق پڑھتے ہیں۔ معزز ناظرین، تجوید میں را کے احکام، را کو کب ہم نے مفخم پڑھنا ہے، کب ہم نے اس کو مرقق کرنا ہے، وہ احکام ہم کمپلیٹ کر چکے۔ آج جو چیز تجوید میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے لا کے الف کا بیان۔ قرآن پاک میں 5 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ لا الف لا آتا ہے، اور لام زبر الف لا کا جو الف ہے وہ پڑھا نہیں جاتا۔ ایسا الف جو لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا، وہ 4 مقامات کون سے ہیں؟ آئیے ناظرین ان کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ جی ناظرین، ایسے مقامات جن پر لا کا الف پڑھا نہیں جاتا، ایک تو ہے لا الی اللہ تحشرون، دوسرا ہے ناظرین لا اودعو، تیسرا ہے او لأذبحنہ، چوتھا ہے لإلی الجحیم، اور 5واں ہے لأنتم اشد۔ جی ناظرین، یہ 5 جگہوں پہ لام الف لا آیا، آپ نے دیکھا یہ 5 کی 5 جگہیں ایسی ہیں قرآن پاک میں کہ جہاں الف لکھا گیا ہے لیکن ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ پہلی جگہ میں پارہ نمبر 4 میں ہے، دوسرا مقام پارہ نمبر 10 کا ہے، تیسرا پارہ نمبر 19 میں ہے، اور چوتھا پارہ نمبر 23 میں، 5واں اور آخری جو ہے وہ پارہ نمبر 28 کا ہے۔ اس میں یہ جو لام الف لا کا جو الف ہے وہ ہم نہیں پڑھیں گے، لکھنے میں یہ آئے گا جبکہ پڑھنا میں نہیں آئے گا۔ یہ سارے کے سارے لام الف لا، لام زبر الف لا جو ہیں یہ لائے نفی نہیں ہیں، بلکہ جب ہم نے ان سے الف گرا دیا تو یہ الٹیمیٹلی لام میں تاکید ہو گئے، اور ان کا معنی ضرور بضرور ہوگا۔ لا الی اللہ نہیں پڑھیں گے، لا الی اللہ تحشرون، لا اودعو نہیں پڑھیں گے، لا اودعو پڑھیں گے، او لا اذبحنہ نہیں پڑھیں گے، او لا اذبحنہ پڑھیں گے، لا الی الجحیم نہیں ہوگا بلکہ لا الی الجحیم ہوگا۔ اسی طرح لا انتم اشد نہیں ہوگا، لا انتم اشد ہوگا۔ تو معزز ناظرین، دیکھا آپ نے وہ 5 مقامات جس میں لام الف لا الف تو لکھا گیا لیکن وہ پڑھا نہیں گیا، وہ آج ہم نے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ آج کا ہمارا تجوید کا سبق تھا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کے اگلے حصہ کی جانب۔ جی ناظرین، آج کے سبق کو ہم نے لکھ لیا، اب آئیے اس کا تلفظ صحیح کرتے ہیں، اور اس کا تلفظ صحیح کرنے کے بعد پھر ہم اس کا انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ۔ یہاں تک آپ دیکھیے ناظرین، قاف حروف مستعلیہ میں سے دال پہ ہوا قلقلہ، اس کے بعد یائے مدہ آ گئی، اس کا ما قبل مکسور تھا، اور واولین، پھر نون پہ اخفا، پھر میم پہ اظہار شفوی، پھر با ساکن تھی اس پہ قلقلہ، نون زبر الف نا ہے، یہ الف مدہ ہو گیا، پھر اظہار شفوی ہے۔ کونوا قردۃ خاسئین، ناظرین دونوں جگہوں پہ واو مدہ ہے، اس کے بعد نون تنوین کے بعد حرف اظہار خا آ گیا، لہٰذا یہاں پہ اظہار کیا ہم نے۔
اس کے بعد الف مدہ پھر یا مدہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا. یہاں تک ناظرین الف مدہ پھر الف مدہ پھر الف مدہ، پھر یہاں پہ ادغام متماثلین ہے، لام پر شد تھی، ہم نے دیکھا تو اس کا ماقبل نون تنوین تھا، لہٰذا نون تنوین کا ادغام ہو گیا لام میں، ادغام بلا غنہ، پھر الف مدہ پھر یا لین، پھر یا لین، پھر الف مدہ، پھر الف مدہ اور یہاں پھر الف مدہ. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. یہاں بھی ناظرین آپ دیکھیں واو لین ہے، ماقبل اس کا مفتوح ہے، ظا حروف مستعلیہ میں سے، اور لام پر شد آئی، ماقبل دیکھا تو نون تنوین، ادغام بلا غنہ، یا مدہ ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ. یہاں آپ دیکھیے واو کو ہونٹ گول کر کے ہم نے پڑھا، ذال کو نرمی سے پڑھا، قاف کو پر کر کے پڑھا، پھر الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، الف المقصورہ ہے، واو لین ہے، اس کے بعد یہ کھڑی زیر کو ہم کہتے ہیں یا المدیہ صغیرہ، اس پر آ گئی مد، مد منفصل، نون مشدد ہے، یہاں پہ ہم نے غنہ کیا، اس میں جلالت کا ماقبل چونکہ مفتوح ہے اس وجہ سے ناظرین ہم نے اس کو مفخم کر کے پڑھا. یأمرکم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا ہزوا. یہاں پہ ناظرین آپ دیکھیں حمزہ ہے، اس کو جھٹکے سے پڑھا، را کو پر کر کے پڑھا، میم پر اظہار شفوی، نون پر ہم نے کیا اخفا، واو مدہ ہے، یہاں پہ نون تنوین کے بعد حرف اخفا، لہٰذا ہم نے یہاں اخفا کیا، الف مدہ، پھر یہاں پہ مد منفصل، اس کے بعد الف مدہ اور ہُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. یہاں ناظرین آپ دیکھیں کہ نون تنوین کے بعد حرف اخفا آ گیا، لہٰذا یہاں پہ ہم نے آواز کو چھپایا، اخفا کیا، الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ اس کا مخرج جو تھا وہ اقصی حلق، ہلکا سا تھوڑے سے جھٹکے سے ہم نے اس کو پڑھا، پھر واو مدہ، پھر الف المدیہ صغیرہ، پھر نون ساکن کے بعد حرف اظہار حمزہ، یہاں اظہار کیا، یہ واو مدہ، اور واو مدہ کے بعد یہ الف مدہ، اور یہ پھر اینڈ پہ یا مدہ. یہ ناظرین آج کی تجوید کا سبق تھا جو ہم نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی. اب آئیے آج کے اپنے سبق کا ہم کرتے ہیں ترجمہ. واو کا معنی ہوتا ہے اور، لام زبر لا لیے کے لیے واسطے ہم معنی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار یہ لام تاکید ہوتا ہے. لقد دونوں کا معنی ضرور بے ضرور ہے، بے شک ہم اس کا ترجمہ کریں گے. آپ کے علم میں ہے کہ قد فعل ماضی کے شروع میں آتا ہے اور فعل ماضی کے شروع میں آ کے اسے ماضی قریب کے معنی میں کر دیتا ہے. اور بے شک یا تحقیق علم تم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم نے جان لیا، اور بے شک تم نے جان لیا. الذین اس میں موصولہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، معنی ہے ان سب کو جنہوں نے اعتدوا فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے جنہوں نے زیادتی کی یا جو حد سے بڑھ گئے. منکم، من کا معنی ہوتا ہے سے، کم اس میں ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے، تم میں سے جنہوں نے زیادتی کی. فی کا معنی ہوتا ہے میں، السبت کہتے ہیں ہفتے کو، جنہوں نے ہفتہ کے بارے میں زیادتی کی. فا کا معنی ہے پس. قلنا فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، معنی ہے ہم نے کہا، پس ہم نے کہا. لام زبر لا، لام زیر لی کا ترجمہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں لیے کے لیے واسطے. ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واسطے ان کے واسطے ہم نے کہا. کونو اصل میں یہ تھا تکونون، جمع مذکر حاضر کا صیغہ تھا، فعل مضارع کا، شروع سے تا علامت مضارع گرائی، اینڈ سے نون اعرابی گرایا، یہ رہ گیا کونو، یہ فعل امر بن گیا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تم سب ہو جاؤ، ہم نے ان سے کہا تم سب ہو جاؤ. قیرادتن بندر کو کہتے ہیں. خاسئین میں یا نون اور واو نون آپ کے علم میں ہے، جمع کے لیے آتا ہے، ہم اس کا ترجمہ سب یا سارے سے کرتے ہیں. سارے خاص ذلیل رسوا، سب کے سب ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ. فا کا معنی پس. جعلنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہم نے بنا دیا. ہاں اس میں ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا
جو مرجع ہے وہ پچھلا گزرا ہوا واقعہ ہے، ان کو یا اس واقعے کو ہم نے بنا دیا نکالن عبرت، لما لام زیر لی، لیے کے لیے، واسطے، ما موصولہ ہے، اس کا معنی ہوگا جو، اس کے واسطے جو، بین یدیہا جو اس کے سامنے تھے، اس کے سامنے والوں کے لیے، بینہ کا معنی ہوتا ہے درمیان، یدن یدئی ہاتھوں کے، ہاں اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب کی، جو ان کے ہاتھوں کے سامنے تھا، مطلب یہ ہوا کہ جو وہاں سامنے تھے، واو کا ترجمہ اور، ما پھر موصولہ ہے، معنی ہے جو، اور جو خلفہا، خلف کہتے ہیں پیچھے، جو پیچھے آنے والے تھے ان کے لیے بھی، ہاں اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب، اس کا بھی مرجع وہی واقعہ ہے، خلفہا، اس کے بعد یا اس کے پیچھے آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم نے اس کو عبرت بنا دیا، واو کا ترجمہ اور، موعظۃ نصیحت کو کہتے ہیں، اور نصیحت ہم نے بنا دیا لام زبر لی، لام زبر لا، لیے کے لیے، واسطے نصیحت بنا دیا، متقین میں یا نون اینڈ پہ آ گیا جمع کے لیے، سب یا سارے، سب کے لیے نصیحت بنا دیا، کن سب کے لیے، درمیان میں بچ گیا متقی، سب پرہیزگاروں کے لیے اور سب متقیوں کے لیے ہم نے اس واقعے کو ایک نصیحت بنا دیا۔ واو کا معنی اور، اذ اور اذا ہمیشہ ہم معنی کرتے ہیں جب، قالا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس نے کہا، اور جب اس نے کہا، کس نے، موسیٰ علیہ السلام نے، جب کہا، لقومہ لام زیر لی، لیے کے لیے، واسطے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا واسطے قوم کے، ہی اس میں ضمیر واحد مذکر غائب، اس کا مرجع ہے موسیٰ، اپنی قوم کے واسطے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انا بے شک، اللہ بے شک اللہ تعالی، یأمرو فعل مضارع ہے، ناظرین آپ دیکھیں شروع میں یا حروف علامت مضارع میں سے آ گئی، حروف عطین میں سے یا غائب کے لیے آتی ہے، یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، وہ حکم دیتا ہے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، قوم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تم سب کو، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان کا معنی ہوتا ہے کہ، تذبحو، ناظرین یہ تذبحو نہ تھا، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ تھا، شروع میں ان آیا حروف نواسب میں سے، ہم نے پڑھ رکھے ہیں حروف نواسب 4، ان، لن، کئی، اذن، یہ حروف نواسب جو ہیں یہ فعل مضارع کے آخر سے 7 نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، یہاں بھی جو نون تھا جمع کا وہ انہوں نے گرا دیا، ان کے تذبحو تم ذبح کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم سب ذبح کرو، بقرتن، بقرہ کا مطلب تو گائے ہوتا ہے لیکن نون تنوین سے مراد ہو گیا کوئی گائے تم ذبح کر دو، قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، انہوں نے کہا، حروف استفہام میں سے ہم نے 2 حروف استفہام پڑھے تھے، اور حل، تو کا معنی ہے کیا، تتخذو فعل مضارع واحد مذکر حاضر، تو بناتا ہے، تتخذو تو بناتا ہے، نون الفنا اس میں ضمیر ہے جمع متکلم کی، ہمیں بناتا ہے، حضواً مذاق، آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، قال فعل ماضی واحد مذکر غائب، انہوں نے فرمایا یا آپ نے کہا، آپ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں پناہ مانگتا ہوں، با کا معنی ہے ساتھ، اللہ کی، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان کا معنی ہے کہ، اکونا، یہ بھی اصل میں اکونو تھا، حرف نواسب نے آ کے اس کو نصب دے دی ہے، ان کے اکونا میں ہو جاؤں، من کا معنی ہے سے، جاہلین، یا نون سب یا سارے، جاہل، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ناظرین یہ آج کے ہمارے سبق کا لفظی ترجمہ تھا، آئیے بامحاورہ ترجمہ کرنے کے بعد آج کے سبق کی مختصر سی تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چونکہ یہودیوں کو خطاب ہے تو، اور اے یہود تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم سے ہفتہ کے دن سرکشی کی تھی، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، پس ہم نے بنا دیا اس واقعہ کو عبرت جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے ہم نے اس واقعہ کو نصیحت بنا دیا۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ بولے کیا آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں،
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ معزز ناظرین، یہ آج کا سبق ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہم نے سنا۔ اب آئیے اس کی تھوڑی سی مختصر تفسیر کی جانب چلتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ جو ہفتہ کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے کی بات ہوئی، وہ امر واقعہ یہ ہے، بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، لہٰذا نتیجے کے طور پہ ہفتہ والے دن مچھلیاں سطح آب پر آ جایا کرتی تھیں۔ اب بنی اسرائیل کے لوگوں نے آہستہ آہستہ یہ روش اپنانا شروع کر دی کہ اس دریا یا اس نہر میں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر حوض بنا لیے۔ اب وہ جو مچھلیاں تھیں ہفتے والے دن جب سطح آب پر آتی ہیں اور ان نالیوں کے ذریعے سے وہ ان حوض میں آ جاتی تو وہ ان نالیوں کو بند کر دیتے اور وہ مچھلیاں پلٹ کر دوبارہ نہر یا اس دریا میں نہ جا سکتی۔ اتوار کا دن صبح صبح وہ آتے، اب انہیں دریا سے مچھلیاں پکڑنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑتی، اسی حوض سے نکالتے اور فوراً لے جاتے۔ ناظرین، اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ ایک شخص نے ایسا ہی عمل کیا اور وہی مچھلی اس نے صبح سویرے اتوار کے دن اس کو بنایا اور کھا رہا تھا۔ تو ناظرین، جب اس مچھلی کی خوشبو نے ساتھ والے گھر کو بھی مہکایا تو ساتھ والے گھر سے وہ شخص آیا، اس نے آگے پوچھا بھی یہ تو تازہ مچھلی کی خوشبو ہے، تم نے آج صبح سویرے تازہ مچھلی کہاں سے پکڑ لی اور کہاں سے لے آئے؟ تو اس نے کہا کہ ایک شرط پہ میں یہ تمہیں بتاؤں گا کہ یہ میں نے مچھلی کہاں سے لی ہے، کہ تم کسی اور کو اس بات کی خبر نہ دو گے۔ وہ شخص اس بات پہ ایگری ہو گیا۔ بعد میں جب اس نے بتایا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ ہفتے کی رات کو جاتا ہوں اور اپنے حوض میں جو مچھلیاں آ جاتی ہیں انہیں ہفتہ کو پکڑنے کی بجائے وہ حوض اور دریا کے درمیان جو چھوٹی نالی بنائی ہوتی ہے، چھوٹا راستہ ہے، اس کو بند کر دیتا ہوں اور اتوار کے روز صبح سویرے جا کے مچھلیوں کو پکڑ لاتا ہوں۔ تو دیکھا دیکھی دوسرے شخص نے بھی ایسا ہی کر دیا، پھر اس سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا۔ تو حاضرین مکرم، جب یہ جرم اجتماعی طور پر اس قوم نے شروع کر دیا تو پھر اللہ رب العزت کا ان پہ یہ عذاب آیا کہ ان کو دھتکارے ہوئے ذلیل اور رسوا بندر بنا دیا گیا۔ یہاں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مانوی طور پر بندر ہو گئے تھے، جیسے کسی بد دماغ انسان کو انسان گدھے سے تعبیر کر دیتا ہے کہ فلاں شخص گدھا ہے، وہ گدھا نہیں ہوتا، وہ مینٹلی طور پہ گدھوں جیسا کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر بندر بن گئے تھے، نہ کہ مانوی طور پر۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سب کے سب بندر بن گئے اور ان کے جو بوڑھے لوگ تھے وہ سور بن گئے تھے۔ اور اسی طرح حاضرین مکرم، پہلے وقتوں میں جو شہر، جو بستیاں ہوا کرتی تھیں چھوٹی چھوٹی، وہ ان کے ارد گرد ایک وال ہوا کرتی تھی، ایک دیوار ہوا کرتی تھی۔ حاضرین مکرم، یہ جو بنی اسرائیل کے یہ جو لوگ تھے جو بندر بن گئے تھے، یہ اس چار دیواری کے اندر رہے اور 3 دن کے اندر اندر ان کی یہ نسل جو تھی ختم ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے، تفاسیر میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی قوم کو کوئی عذاب دیتے ہیں، کسی کی شکل بگاڑ دی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ بگڑی ہوئی شکل والی جو قوم ہوتی ہے وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ نتیجتاً یہ سارے کے سارے وہاں پہ ختم ہو گئے۔ اگلی بات جو آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور بنی اسرائیل کے زمانے میں 2 گروہ علیحدہ علیحدہ آباد ہیں۔ ایک بوڑھا شخص تھا اور بہت دولت مند تھا بنی اسرائیل میں سے، اس کے کہا جاتا ہے کہ بھتیجے نے یا قریبی رشتہ دار نے اس کو اس نیت سے مار دیا کہ ایک تو تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ اس کی دولت ہتھیانا چاہتا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کی خوبصورت بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ دونوں باتیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی ہو تو ناظرین، جب اس نے اس کو قتل کر دیا تو رات کے اندھیرے میں اس کی لاش کو اٹھایا اور دوسری بستی کے جا کے دروازے پہ پھینک دیا، اور چور مچائے شور کے مصداق صبح اٹھ کے خود ہی شور مچانا شروع کر دیا، جی دیکھو جی میرے چچا کو یا میرے جو بھی اس کا رشتہ دار تھا اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جب قتل کی تفتیش شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ جن کے دروازے سے ملا ہے یقینی طور پر قتل بھی انہوں نے ہی کیا ہے۔
اب یہ واقعہ ایک بہت بڑا تنازع اختیار کر گیا. جب یہ واقعہ چلتا چلتا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں کہ کوئی گائے ذبح کر دو اور اس گائے کا ایک حصہ اس کے گوشت کا اس انسان کو مارو گے، مرے ہوئے کو، اور وہ مرا ہوا انسان جو ہوگا وہ اٹھ کھڑا ہوگا اور وہ بتا دے گا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی کہ تم کسی گائے کو ذبح کرو تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے پیغمبر، ہم آپ کے پاس ایک قضیہ، ایک واقعہ لے کر آئے ہیں کہ آپ اس سے ہمیں نجات دلا دیں. بھلا ایک قاتل کا سراغ لگانا کہاں اور ایک گائے کو ذبح کرنا کہاں، ان دونوں باتوں میں ظاہراً کوئی جوڑ نظر نہیں آتا. آپ کیوں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، کیوں ہم سے استہزاء کرتے ہیں؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں والا کام کروں. ناظرین، اس سے ایک بات تو ہمیں بخوبی سمجھ میں آ گئی، یہ واقعہ جس طرف جا رہا ہے اس کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے، وہ ساتھ ساتھ ان آیات کے ہم اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے. لیکن ایک چیز جو آج کے دور میں ہمیں جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک مذاق ہے، ایک مزاح ہے. مذاق وہ چیز ہے کہ جس سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جاہلوں والا کام ہے. انہوں نے کہا تھا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں جاہلوں والے کام سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ مذاق اڑانا جاہلوں والا کام ہے. معزز ناظرین، مذاق کی تعریف یہ ہے ایسی بات، ایسی گفتگو جس میں سامنے والے کی، جس میں تحقیر اور تذلیل اور رسوائی کا پہلو پایا جائے، اس کو مذاق کرتے ہیں، اور اس کو قرآن پاک نے اور اللہ کے پیغمبر نے جاہلیت سے تعبیر کیا ہے. اس کے مقابلے میں پھر دوسری چیز ہے مزاح. مزاح ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے ہوتا ہے، ایسی شستہ گفتگو جو تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کی جائے اور جس سے طبیعتوں میں فرحت آئے، مسرت آئے، ایک کیف پیدا ہو. نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ خود حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ بھی ہے. میں دو واقعات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ معروف واقعہ ہے، ایک بڑھیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوئی اور آ کے کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ بڑھیا رو پڑی، اور جب رو پڑی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، جنت میں آپ جاؤ گی لیکن جنت میں داخلے کے وقت ہر کسی کو اس کی جوانی لوٹا دی جائے گی. اس پہ وہ بڑھیا مسکرا پڑی. اور اسی طرح صحابہ کا ایک معروف واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ رات کا وقت تھا، تاریکی تھی، اندھیرا تھا، کھجوروں کا ٹوکرا بھرا پڑا ہے، سامنے برتن پڑا ہے، صحابہ اس کے ارد گرد بیٹھے کھجوریں کھا رہے ہیں، اور دیگر صحابہ جو تھے وہ کھجوریں کھا کے اپنی گٹھلیاں، اندھیرا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے رکھتے چلے جا رہے تھے. جب کھجوروں کے کھانے سے وہ فارغ ہوئے اور روشنی ہوئی تو کہنے لگے بھئی بتاؤ کہ زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں؟ تو کہنے لگے کہ دیکھ لیتے ہیں، جس کے سامنے زیادہ گٹھلیاں ہوں گی کھجوریں بھی اسی نے زیادہ کھائی ہوں گی. تو مولا کائنات جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے. فمن اراد بالمدینتی، جو شہر میں آنا چاہے، شہر میں آنے کا ارادہ کرے، فلیات الباب، تو اسے چاہیے کہ وہ دروازے کے راستے سے آئے. تو مولا کائنات جن کا حاضر دماغی میں کوئی جواب نہ تھا، آپ فوراً بول پڑے. آپ نے فرمایا بھی دیکھو یہ گٹھلیاں، میں نے تو گٹھلیاں چھوڑ دی ہیں، ان کا کھانے کا کیا حال ہے کہ جنہوں نے گٹھلیاں بھی نہیں چھوڑی اور جن کے سامنے گٹھلیاں تک نظر نہیں آ رہی. تو یہ ایک مزاح کا ایک سلسلہ تھا جو نہ صرف یہ کہ صحابہ اکرام کی سنت ہے بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے، اور یہ ہونا چاہیے. آپس میں رحماء بینہم کی تصاویر ہونا چاہیے مسلمانوں کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو. ناظرین، یہ آج کے سبق کی تھوڑی سی تفسیر تھی. آئیے اب چلتے ہیں اپنے لیکچر کے اگلے حصہ کی جانب جس کا نام ہے حصۃ القواعد. اور آج حصۃ القواعد میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسماء مشتقہ. دو ہم نے پڑھ لیے، اسم فاعل، اسم مفعول. آج تیسرا اسم ہم پڑھیں گے جس کا نام ہے اسم تفضیل. اسم تفضیل کا بیان. ناظرین، یہ اسم تفضیل ایسا مشتق اسم ہوتا ہے جس میں
کمپیریٹیولی معنی پائے جاتے ہیں جس میں ایک خاصیت دوسرے کے مقابلے میں پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر اضربو بہت مارنے والا، ایک ہے مارنے والا کوئی اور ہے لیکن ایک بہت مارنے والا ہے. ایک علیم کا معنی ہے خوب جاننے والا، لیکن اعلم سب سے بڑھ کر جاننے والا. انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں نے کہا تھا کہ مولا کریم یہ فساد انگیزی کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم، اتنی بات کو تم جانتے ہو مگر میں تم سے بڑھ کر جانتا ہوں. تو ایسا اسم جس میں کمپیریٹیولی بہتر معنی پایا جاتا ہے اور کمپیریزن ہوتا ہے معنی کا، اس کو اس میں تفضیل کہتے ہیں. اس میں تفضیل بنانے کا طریقہ پڑھتے ہیں. شروع میں حمزہ مفتوحہ کا اضافہ کرتے ہیں، عین کلمہ کو فتحہ دے کر لام کلمہ کو ضمہ دیتے ہیں. تو یہ ہمارا اس میں تفضیل بن جاتا ہے. اس میں تفضیل کی گردان اس کے سیغے ہم یہ ٹیبل بنا کے پڑھ لیتے ہیں. تین مذکر کے، تین مؤنث کے. اضربو، اضربانی، اسی طرح الف نون لگائیں گے تثنیہ بن جائے گا، واو نون لگائیں گے جمع بن جائے گی اضربونا. اور اس کی ایک اور جمع بھی آتی ہے جو ہوتی ہے اضاربو. اسی طرح دربا فعلا کے وزن پر دربا، دربیانی، دربیاتن. اور اینڈ پہ آئے گا درابن. ناظرین یہ آج کا ہمارا اس میں تفضیل کا سبق تھا. اس میں تفضیل ایسا مشتق اسم ہے جس میں معنی کسی کے مقابلے میں زیادہ پایا جاتا ہے. اس میں تفضیل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل ماضی کا جو فا کلمہ ہے اس کو ساکن کریں، شروع میں حمزہ مفتوحہ لے کر آئیں، عین کلمہ کو فتحہ دیں اور لام کلمہ کو ضمہ دیں. اس کی گردان ہم نے پڑھی اضربو، اضربانی، اضربونا، اضاربن. اسی طرح مؤنث اس کی ہے دربا، دربیانی، دربیاتن، دربن. یہ آج کے قواعد کا سبق ہے. آئیے اب چلتے ہیں اپنے لیکچر کے آخری حصہ کی جانب، حصہ تو دعا، اور پڑھتے ہیں آج کی دعا. آج جو دعا ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے شرح صدر کی دعا. اللہ رب العزت سے انشراح صدر مانگنا ہو، سینے کا کھلنا مانگنا ہو، علوم، معارف، خلق، اخلاق، ان چیزوں کا دل میں اترنا مانگنا ہو، دل کی وسعت مانگنی ہو، اور دلوں کا ایکسیپٹیبل ہونا اللہ رب العزت سے مانگنا ہو. تو ناظرین یہ دعا کی جاتی ہے جو آج ہم لکھنے لگے ہیں. یہ دعا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اے میرے پروردگار میرا سینہ کشادہ فرما،
اور میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ جی ناظرین، یہ آج کی دعا بھی ہم نے کمپلیٹ کی ہے۔ الحمدللہ ہمارا 34واں لیکچر آج مکمل ہوا چاہتا ہے۔ تجوید میں ہم نے آج 5 ایسے مقامات کی نشاندہی کی کہ جہاں لام زبر الف لا، لیکن لام زبر الف لا کا جو الف ہے وہ پڑھا نہیں جاتا۔ چوتھا پارہ، 10واں پارہ، 19واں، 23واں اور 28ویں پارے کے یہ 5 مقامات تھے جو ہم نے پوائنٹ آؤٹ آج کیے۔ اس کے بعد لفظی با محاورہ ترجمہ تفسیر کرنے کے بعد جو گرامر میں اس میں تفضیل ہم نے پڑھا ہے، اس کی گردان کچھ اس طرح سے تھی: اضربو، اضربانی، اضربونا، اضاربن، دربا، دربیانی، دربیاتن، دربن، اور آخر میں آج دعا پڑھی ہے شرح صدر کے لیے: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔